السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام غیور مسلمانوں، یہ مدرسہ تربیت البنات فلڈ کالونی نسپور منچریال تلنگانہ میں واقع ہے۔ اس مدرسے میں 5 سالہ عالمہ کورس 2 سالہ تربیتی کورس کروایا جاتا ہے۔ ایک صاحب خیر نے مدرسے کے لیے زمین وقف کی۔ اس زمین پر مدرسے کے لیے 6 کلاس سے 5 ٹوائلٹس وغیرہ کا تعمیری کام جاری ہے، جس کا کل بجٹ اندازتاً اور تقریباً 10 لاکھ روپے ہوں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مبارک مہینے میں کچھ نہ کچھ ضرور تعاون فرمائے، اگر نہ کر سکے تو کم از کم اس ویڈیو کو شیئر کر کے نیک کام میں اور ثواب میں ضرور حصہ لے۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت ہو، اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے وقت نہ ہو تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ قرآن کو سیکھنا ہے میرے بھائیوں، قرآن صحیح تلاوت کرنا اور قرآن کے معانی مطالب کو جاننا اور قرآن میں جو احکام ہیں ان احکام پر عمل کرنا اور قرآن کا جو پیغام ہے اس پیغام کو غیر مسلموں تک، اللہ کے وہ بندے جو ایمان سے محروم ہیں ان تک جو ہے قرآن کے پیغام کو پہنچانا، یہ سارے کام ہم کریں گے تو یاد رکھیے قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط سمجھا جائے گا اور ہم جو ہے نا طاقتور بنیں گے اور ہم جو ہے کمزور نہیں رہیں گے۔ چنانچہ یہ پہلی چیز ہے قرآن سے تعلق۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ مدرسوں سے تعلق۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، مسلمانوں کا مساجد سے تعلق ضروری ہے، لیکن صرف مساجد سے تعلق کافی نہیں ہے۔ صرف مساجد سے تعلق کافی نہیں ہے، مساجد کے ساتھ مدارس سے تعلق بھی ضروری ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بھئی مساجد سے تعلق کافی ہے۔ مساجد سے تعلق اہم ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پوری زندگی مسجد کے ارد گرد گھومنا چاہیے، ہمارا ہر مسئلہ مسجد میں حل ہونا چاہیے، ہماری ہر چیز جو ہے مسجد سے جڑی رہنی چاہیے، میاں بیوی کے جھگڑے بھی جو ہے مسجد کے امام صاحب سے حل ہونا چاہیے۔ مسجد سے تعلق جو ہے ہر اعتبار سے ہونا ضروری ہے، لیکن صرف مسجد سے تعلق کافی نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کے ساتھ ساتھ مدارس سے تعلق بھی ضروری ہے۔ ہمارے مشائخ کیا کہتے ہیں؟ مشائخ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انسان کے جسم میں اگر آپ پیر کاٹ لو گے آدمی کے، آدمی زندہ رہے گا، ہاتھ کاٹ لو گے زندہ رہے گا، آنکھیں نکال لو گے زندہ رہے گا، کان کاٹ لو گے زندہ رہے گا، لیکن اگر آپ اس کے سینے کے اندر سے دل اگر نکال لو گے زندہ نہیں رہے گا۔ اگر اس کی کھوپڑی کے اندر سے دماغ اگر نکال لو گے زندہ نہیں رہے گا۔ انسان کے اس جسم کے اندر جو مقام دل کا ہے وہ مقام مساجد کا ہے اسلام میں۔ انسان کے جسم کے اندر جو مقام دماغ کا ہے وہ مقام اسلام میں مدارس کا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے اجتماعی وجود کے لیے، ان کی مذہبی شناخت اور مذہبی تشخص کی بقا کے لیے اگر مسجدیں دل کا درجہ رکھتی ہیں تو مدارس جو ہے مسلمانوں کے لیے دماغ کا درجہ رکھتے ہیں۔ دونوں ضروری ہے، مدارس سے بھی تعلق ضروری ہے۔ آج مدارس سے تعلق ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت علم سے جڑی رہے گی، دین کو جان کر عمل کرنے کا امت کے اندر جذبہ رہے گا۔ اور جو لوگ مدارس سے بے نیاز ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے علم سے جڑا رہنا مشکل ہو جائے گا، اور ایسے لوگ جان کر عمل نہیں کریں گے بلکہ بغیر جانے کے عمل کریں گے۔ ان میں عمل کا جذبہ تو خوب ہوگا لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوگا، اس کے نتیجے میں ان کے لیے عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، مدرسوں سے تعلق رکھنا ہے۔ آپ ماشاءاللہ یہاں اس مدرسے میں یہ جو سالانہ جلسہ ہو رہا ہے، آپ کا یہاں آنا مدرسے سے تعلق کی علامت ہے، مدرسے سے تعلق کی علامت ہے، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ مدرسوں سے تعلق ہر اعتبار سے ہونا ہے میرے بھائیوں بزرگوں۔ مدرسوں سے تعلق مالی تعاون کے اعتبار سے بھی چاہیے، مدرسوں سے تعلق
بچوں کو داخلہ دلانے کے ذریعے سے بھی چاہیے، مدرسوں سے تعلق مدرسوں کے استحکام کے ذریعے سے بھی ہونا چاہیے، مدرسوں سے تعلق جو ہے وہ مدارس کے نظام کو سمجھنے کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے۔ مسجد سے تعلق بھی ضروری ہے اور مدرسوں سے تعلق بھی ضروری ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں بزرگوں، امت کا ایک بڑا طبقہ مسجدوں سے بھی دور ہو رہا ہے اور مدرسوں سے بھی دور ہو رہا ہے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ آج جو ہے یعنی مسجدوں سے ان کی دوری کا یہ عالم ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی ان کی زندگی میں نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کو مسجدوں کی یاد آتی ہے تو کب آتی ہے؟ جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مسجد آئیں گے ڈولا لینے کے لیے، مسجد آئیں گے قرآن کا ڈبہ، قرآن کے پاروں کا ڈبہ لینے کے لیے۔ قرآن سے تعلق کو ہم نے صرف جو ہے کسی کے انتقال تک محدود کر دیا کہ بھئی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو مرحوم کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اب ہمیں مسجد جانا ہوگا، وہاں سے پاروں کا ڈبہ لے آنا ہوگا، تب جو ہے توفیق ملتی ہے قرآن کھولنے کی۔ یہ جو ظاہری تعلق ہے میرے بھائیوں، یہ تعلق ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ حقیقی معنی میں تعلق ہوگا مدرسوں سے اور مسجد سے۔ جامعہ اسلامیہ عربیہ بھنگیر، ضلع یادادری تلنگانہ 62 سال سے دینی تعلیمی و تربیتی خدمات انجام دے رہا ہے۔ جامعہ کے مؤسس حضرت اقدس مولانا سید اکبر صاحب مفتاحی مدظ اللہ ہے۔ جامعہ میں تجوید، ناظرہ، حفظ قرآن مجید اور ابتدائی عالمیت کے علاوہ عصری علوم کا بھی نظم ہے۔ جامعہ کے طلباء کی کل تعداد 165 ہے۔ جامعہ کا سالانہ خرچ 23 لاکھ روپیے ہے۔ جامعہ کے اخراجات کی تکمیل آپ حضرات کے تعاون سے تکمیل پاتے ہیں۔ جامعہ کے عزائم میں مزید کلاسز روم اور استنجا خانے وغیرہ کی تعمیر ہے، لہٰذا آپ تمام حضرات سے خواہش ہے کہ رمضان المبارک کے موقع پر اپنے اور اپنے مرحومین کی جانب سے جامعہ کی زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں اور عند اللہ ماجور ہو۔ نوٹ: ایک سحر و افطار کی رقم 7000 متعین کی گئی ہے، اس کار خیر میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے مذکورہ بالا نمبرات پر ربط فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔